العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 167 اور 68 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ ضرور قیامت کے دن تک ان پر ایسے افراد بھیجتا رہے گا جو انہیں بری مار چکھاتے رہیں گے، بے شک تمہارا رب ضرور جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سرکشی، گناہ پر دلیری اور اس کی سزا میں منسخ کر کے بندر بنا دینے کا ذکر فرمایا کہ جب یہودیوں نے ہماری حد سے بڑھ کر نافرمانیاں کی تو ہم نے ان کو بندر کی شکلوں میں تبدیل کر دیا، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا آپ نے کل سنا کہ جن لوگوں نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑی تھی وہ لوگ جو ہے سارے کے سارے بندر بنا دیے گئے تھے، اور جو لوگ اس سے بچے اور جو ان کو منع کرتے تھے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ تو فرمایا کہ ان یہودیوں نے اپنی نافرمانیاں کر کر کے اتنی اللہ کی نافرمانیاں کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندروں کی شکلوں میں تبدیل کر دیا۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ قیامت تک یہودیوں کے لیے ذلت، غلامی مقدر کر دی گئی ہے، یعنی یہودیوں پر جو ہے قیامت تک کے لیے ذلت ڈال دی گئی ہے اور قیامت تک کے لیے یہ لوگ جو ہیں دوسروں کی غلامی کرتے رہیں گے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے رب نے یہودیوں کے آباء و اجداد کو ان کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ خبر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک یہودیوں پر ایسے افراد مسلط کرتا رہے گا جو انہیں ذلت اور غلامی کا مزہ چکھاتے رہیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر بخت، نصر، سنجاریب اور رومی عیسائی بادشاہوں کو مسلط فرمایا جو اپنے اپنے زمانے میں یہودیوں کو ایذائیں پہنچاتے رہے۔ یہ بادشاہت گزرے ہیں بادشاہ کے، اللہ تعالیٰ نے ان بادشاہوں کے ذریعے ان یہودیوں پر طرح طرح کے عذابوں کو بھیجا ہے اور ان بادشاہوں نے ان یہودیوں کو طرح طرح کے مزے چکھائے ہیں۔ تو پچھلی آیت کریمہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہودیوں کو قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا۔ پھر مسلمان سلاطین ان پر مقرر ہوئے، یعنی مسلمان سلطان بادشاہ جو تھے پھر ان یہودیوں پر مقرر ہوئے۔ پھر انگریزوں کی غلامی کے اندر یہ یہودی رہے اور قریب کے دور میں جرمنی میں ہرٹل نے انہیں چن چن کر قتل کیا اور اپنے ملک سے ان کو نکال دیا۔ یہودیوں کی حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ کوئی سلطنت انہیں اپنے ملک میں رکھنے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں بھی کسی سلطنت نے اجتماعی طور پر انہیں اپنے ملک میں نہ رکھا بلکہ انہیں فلسطین میں آباد کیا اور یہیں سے انشاءاللہ ان کی بڑی تباہی کا آغاز ہوگا۔ یعنی یہ ایسی خبیث قوم ہے یہ یہودی کہ کسی بھی ملک کوئی بھی ملک ان کو اپنے ملک پر رکھنے میں آمادہ نہیں ہوتا، تو ان سب کے سب کو فلسطین کے اندر ڈال دیا گا، یہاں پر یہ قیام پذیر ہیں۔ آگے فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، اور میں کچھ صالحین ہیں کچھ اس کے علاوہ ہیں، ہم نے انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزمایا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم ہم نے یہودیوں کی جمعیت کو منتشر کر دیا، یعنی ان کو ہم نے علیحدہ علیحدہ کر دیا اور ان کا شیراز بکھیر دیا۔ اور اے محبوب موجودہ یہودیوں میں کچھ نیک بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور دین پر ثابت رہے۔ یعنی بعض یہودی ایسے بھی تھے کہ جو آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے اور صحابی رسول کا انہوں نے مقام پایا، اور ان کے علاوہ کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نافرمانی کی، کفر کیا اور دین کو بدل ڈالا، ہم نے انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزمایا، یا اس طرح کبھی ان پر اوزانی تندرستی اور دینی عزت کے دروازے کھول دیے۔ فرمایا ہم نے ان کو ایسی صحت دی، اس طرح ان کو ہم نے آزمایا کہ کبھی بیماری ان کے قریب ہی نہ آئی،
اور بعضوں کو ہم نے ایسی عزت دی کہ ان پر ہم نے بڑے بڑے عزت کے دروازے کھول دیے، مال دولت ہم نے ان کو کھلا دیا، اور کبھی ان پر قحط، بیماریوں، مصیبتوں اور ذلتوں کو مسلط کر دیا تاکہ وہ اپنی نافرمانیوں سے لوٹ آئیں، کیونکہ بعض تو مصیبت میں رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بعض راحتوں میں۔ فرمایا بسا اوقات انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ مصیبتیں اس وجہ سے بھیجتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرے۔ تو بعض لوگ غمی میں ہوں یا خوشی میں ہوں، حالی میں ہوں یا بد حالی میں ہوں، وہ ہر طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا شکر بجا لاتے ہیں اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو کبھی بعض اوقات انسان پر مصیبت آ جاتی ہے، مصیبت آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرے، میری بارگاہ کے اندر آئے۔ تو فرمایا کبھی اللہ تعالیٰ نے ان پر عزتوں کے دروازے کھولے اور کبھی ان پر قحط بھیج کر دونوں طریقوں سے ان کو آزمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اپنے بندے کو ہر حال میں رکھ کر آزماتا ہے کہ میرا بندہ کا میرے بارے میں کیا گمان ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے وہ مجھ کو ویسا ہی پاتا ہے، جو مجھ سے اچھا گمان کرتا ہے فرمایا وہ مجھ کو اچھا پاتا ہے، جو مجھ سے برا گمان کرتا ہے پھر وہ مجھے اپنے گمان کے مطابق پاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی ذات پر انسان کو اچھا گمان کرتے ہوئے ہر حال کے اندر بیماری ہو یا کوئی نعمت چھن جائے یا تنگ دستی آ جائے یا کوئی بھی معاملہ بن جائے، تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی رضا پر راضی رہ کر اس رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے کہ بیماری دینے والا بھی رب ہے اور بیماری سے شفا دینے والا بھی رب ہے، امیر کرنے والا بھی رب ہے اور غریب کرنے والا بھی رب ہے۔ تو اس رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر انسان کو رجوع کرنا چاہیے جو رب ان ساری مصیبتوں سے انسان کو نجات دینے والا ہوتا ہے۔ بس اوقات ہم ایک دوسرے سے اپنی مصیبتیں جو ہے بیان کر رہے ہوتے ہیں، میرے اوپر فلانی مصیبت ہے، فلاں پریشانی ہے، بندے سے مصیبت اپنی بیان کرے گا تو اس کی مصیبت کو بیان نہیں دور کر پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر مصیبت بھیجتا ہے پھر مصیبت کو دور کرنے پہ قادر ہے، تو انسان کو چاہیے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرے کہ جس رب نے مصیبت بھیجی ہے وہی رب اس کو دور کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر حال میں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔